انڈیا میں 1960 کی دہائی میں ہنگامہ خیز سیاست کے دنوں میں سرکردہ سوشلسٹ رہنما جے پرکاش نارائن ایک محفل میں ملک سے آزادی کے خواہاں ایک قبیلے سے کیے گئے مذاکرات کے حوالے سے حاضرین کو آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی ان کا خطاب شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک ایک مہنگے فرانسیسی پرفیوم کی مہک اٹھی اور فیروزی رنگ کی ساڑی میں ملبوس ایک خاتون محفل میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور ان کی آمد پر محفل میں موجود سبھی لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ یہ تھی جے پور کی مہارانی گایتری دیوی، جن کا شمار دنیا کی حسین ترین خواتین میں ہوا کرتا تھا۔ مہارانی گایتری دیوی جو آج بھی ریاست جے پور کے عوام کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ راج ماتا کی آخری رسومات پورے ریاستی پروٹوکول کے ساتھ ادا کی گئی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، لاکھوں لوگوں نے آخری رسومات میں شرکت کی۔ آج بھی مہارانی گایتری دیوی کو جے پور کے لوگ راج ماتا ہی کے نام سے پکارتے ہیں۔ گھروں میں ان کی تصاویر آویزاں ہیں اور راج ماتا کا ادب آج بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ لوگ آج بھی گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ انسانی تاریخ میں سورماؤں کا، فاتحین کا، غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل لوگوں کا آپ کو تذکرہ ملتا ہے۔ ان ظالمین کا بھی جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر انسانوں پر زمین تنگ کیے رکھی۔ ان بادشاہوں کا بھی جنہوں نے مطلق العنان ہونے کے باوجود اپنی ذات کی بجائے خلق خدا کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے۔ ان سائنسدانوں کا تذکرہ بھی بکثرت ملتا ہے جنہوں نے ایجادات کی اور اپنا کام اگلی نسلوں کے حوالے کر کے اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان میں مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی۔ ہمارے خطے میں اگر اس کی بات کریں تو اس بر صغیر میں بھی ایسے افراد کی بہتات ہے اور ان میں بہت سی خواتین شامل ہیں، جن میں آپ ملکہ نور جہاں کی بات کیجئے، رضیہ سلطان کی بات کیجئے، مہا منگا کی بات کیجئے، بیگم زینت محل کی بات کیجئے، جھانسی کی رانی کی بات کیجئے، چاہے تو اندرا گاندھی کی بات کیجئے، بے نظیر بھٹو کی بات کیجئے، رانی پدماوتی کی بات کیجئے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی خواتین شامل ہیں جنہوں نے گھر گھرستی، چولہے چونکے اس کی بجائے اپنی نسوانیت سے بڑھ کر وہ غیر معمولی کام کیے جو آج بھی تاریخ میں یاد رکھے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک نام جے پور کی سابقہ رانی راج ماتا گایتری دیوی کا بھی آتا ہے، جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کیے کہ جن کی بنا پر آج بھی لوگ انہیں راج ماتا ہی کہہ کر بلاتے ہیں۔ گایتری دیوی دنیا کی حسین ترین خواتین میں سے ایک تھی۔ گایتری دیوی کا ذکر آیا تو میں یہاں پہلے آپ کو بتا دوں کہ گایتری کا مطلب کیا ہے۔ گایتری دراصل ہندوؤں کی مذہبی کتاب رگ وید جو ہے اس کی ایک مقدس ترین منتر کا نام ہے۔ یہ منتر اس قدر متبرک اور مقدس سمجھا جاتا ہے کہ نقل نویس عام طور پر اسے لکھتے نہیں ہیں، اسے لکھنا سخت گناہ سمجھا جاتا ہے۔ گایتری منتر توصیفانہ اور ثنائیہ بھی ہے اور دعائیہ بھی ہے۔ ہر برہمن پر یہ فرض ہے کہ اس منتر کو صبح و شام گیان دھیان کے وقت اپنے ذہن میں دہرائے۔ بھارت میں آج بھی ہندو صبح و شام عبادت کے ساتھ اس کا ورد کرتے ہیں، تاہم ادنا لوگوں یعنی کہ نچلی ذات کے ہندوؤں اور عورتوں کو یہ منتر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ گایتری منتر تو جناب دنیا کی حسین ترین خواتین کی فہرستیں جب بھی تیار کی گئیں، ان میں اکثر جگہ بنانے والی گایتری دیوی کا نام بھی اسی منتر پہ رکھا گیا تھا۔ ان کا تعلق مشرقی انڈیا کی کوچ بہار سلطنت سے تھا، لیکن وہ ریاست جے پور کی رانی اور راج ماتا بنی، جنہوں نے ایک راجدانی کی ملکہ ہونے کے باوجود زندگی کے نشیب و فراز دیکھے اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ وہ انگلینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کی فارغ التحصیل تھیں۔ اگرچہ ان کی مادری زبان بنگالی تھی، لیکن وہ اس سے کہیں بہتر انگریزی اور فرانسیسی زبان میں کلام کر سکتی تھیں۔ 23 مئی سن 1919 کو کوچ بہار بنگال کے سابق شاہی خاندان میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کے والد بنگال کی ایک خود مختار ریاست کوچ بہار کے راجا اور ان کی والدہ ریاست بڑودا کی شہزادی اندرا تھیں۔
गायत्री देवी प्रिंसेस थीं, शहजादी थीं। उनकी परवरिश भी उसी ठाठ बाट से हुई जैसा कि राजाओं महाराजाओं की औलादों की हुआ करती है। आजाद ख्याल थीं और अपने जमाने के लिहाज से मॉडर्न भी थीं। लोग कहा करते थे कि उनका फैशन सेंस उनकी वालिदा जो कि कूच बहार की महारानी थी इंदिरा देवी उनसे मुतासिर था। लेकिन गायत्री देवी के मुताबिक वो अक्सर कहा करती थीं कि उनकी वालिदा एक मुख्तलिफ ज़माने से थीं, और गायत्री देवी ये भी कहती थीं कि उनकी वालिदा कहीं ज़्यादा नफीस थीं, और वो ये भी कहती थीं कि वो खुद इतनी नफीस नहीं हैं। गायत्री देवी ने 12 साल की उम्र में अपना पहला शिकार किया। नौउम्री से ही घुड़सवारी करती और लड़कों के साथ पोलो खेलती थीं। वो कहती थीं कि मुझे साड़ियां वगैरह पहनने से नफरत थी, मैं चूड़ीदार पाजामा और कुर्ता पहनती थी। तकरीबन 14 साल की उम्र में उनके घर एक मेहमान आया। मेहमान क्या आया, गायत्री देवी की जिंदगी का अल्हड़पन, बेबाकी, बल्कि सोच का धारा ही बदल गया। और वो था रियासत जयपुर का राजा मान सिंह। हुआ यूं कि राजा मान सिंह पोलो के एक बेहतरीन और मारूफ खिलाड़ी थे। इंतहाई खूबसूरत नौजवान थे जो 3 बर्रे-आज़मों में एक आला खिलाड़ी के तौर पर मशहूर थे, और आम इंडियंस के जहनों में उनका वही मकाम था जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स के लिए आम लोगों के जहन में आता है। उनकी उम्र 21 बरस थी और वो शादीशुदा भी थे। एक रोज पोलो खेलने कूच बिहार आए। पोलो मैच के दौरान उन्होंने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो पूरे हिंदुस्तान में उनका चर्चा हो गया। मैच के बाद रियासत कूच बिहार के राजा ने राजा मान सिंह की अपने यहाँ दावत की, उनको दावत पर मदऊ कर लिया। राजा साहब जब महल पहुंचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने वालों में 14 बरस की गायत्री देवी भी शामिल थीं। इधर उधर की बातों के दौरान ही गायत्री देवी और मान सिंह की आंखें चार हुई। क्यूपिड ने अपना काम किया और आंखों ही आंखों में बातें होती रहीं। अगले रोज जब पोलो मैच की जीत का जश्न मनाया गया तो उस दौरान गायत्री देवी की वालिदा ने राजा मान सिंह से कहा कि वो उनसे जो चाहे वो मांग सकते हैं। गायत्री देवी अपनी सवाने हयात में लिखती हैं कि उस वक्त मैं हैरत ज़दा थी जब राजा ने मेरी माँ की ऑफर पर फौरन कहा कि वो मुझे जश्न मनाने के लिए कलकत्ते के एक मशहूर रेस्तोरां में ले जाना चाहते हैं, और इससे ज्यादा इस बात से हैरानी हुई कि माँ ने इसकी इजाजत भी दे दी। उन्होंने बताया कि रेस्तोरां में उन्हें तीतर पेश किया गया जिसे वो काटना या खाना नहीं जानती थी, और मान सिंह ने उनकी मदद की। रात के खाने के बाद ड्राइवर उन्हें वापस घर ले गया, लेकिन उनका जहन अभी भी वहीं था, राजा मान सिंह के साथ, और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। लेकिन जब पोलो टीम की जीत के जश्न के दौरान उन्होंने गायत्री देवी को अपने ग्लास में शैंपेन पेश की तो गायत्री ने कहा कि मैं किसी का जूठा नहीं पीती। फिर उन्हें दूसरे ग्लास में शैंपेन दी गई। वो लिखती हैं कि इसके बाद वो दिन रात ऐसे ऐसे ख्वाब देखने लगी, मसलन ये कि महाराजा के कमरे का फर्श जो कि उनके कमरे से बिल्कुल ऊपर था वो आधी रात को नीचे गिर जाए और वो मौजाना तौर पर बगैर जख्मी हुए उनके पास आ जाएं और वो इकट्ठे बैठ के गप्पे लगाएं, वक्त साथ गुजारें। और इसके इम्कानात वो कहती थीं कि मुझे दिखाई नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो देर तक यही सोचती थीं कि काश वो बड़ी हो जाती, खूबसूरत हो जाती और उनके साथ मजीद वक्त गुजार सकती। खैर, ये जाहिर था कि मान भी उनके साथ वक्त गुजारने के मौके तलाश कर रहे थे। एक बार जब गायत्री देवी का कुंभा जयपुर के दौरे पर था तो उन्होंने गायत्री देवी की वालिदा से पूछा कि क्या वो उनको घुड़सवारी के लिए ले जा सकते हैं। घुड़सवारी के दौरान उन्होंने कई मर्तबा गायत्री देवी को बैठने का और घोड़े को पकड़ने का जो अंदाज है उसकी इस्लाह की, उनका पोस्चर सीधा किया, और वापस आने के बाद गायत्री ने अपनी वालिदा को बताया कि वो काफी अच्छे घुड़सवार हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझे कुछ मशवरे दिए तो मैंने उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो लिखती हैं कि माँ ने मुझसे पूछा कि मैंने उनके मशवरे को माने क्यों नहीं, तो मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया कि मैं वही करूंगी जो उन्होंने बताया है, लेकिन उनकी मौजूदगी में नहीं। इस मरहले तक वो मान सिंह के इश्क में मुब्तला हो चुकी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मान सिंह ने गायत्री देवी की वालिदा से रिश्ते की बात की तो उन्होंने ये पेशकश मुस्तरद कर दी थी, क्योंकि वो इससे कबल 2 बार शादी कर चुके थे। ताहम वालिदा से इजाजत ना मिलने के बावजूद गायत्री और महाराजा उनका रोमांस बैरून मुल्क जारी रहा।
جے پور کے دورے سے واپسی پر گایتری دیوی کی والدہ نے انہیں بتایا کہ بھئی مان سنگھ نے مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، مگر میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں کسی ایسے جذباتی فیصلے کو نہیں مانتی، جس پر گایتری دیوی کو خاصی مایوسی ہوئی۔ پھر دونوں لندن اور سوئٹزرلینڈ میں ملاقاتیں کرتے رہے۔ بات بہت آگے جا نکلی، مگر وہ اپنی والدہ سے مان سنگھ سے شادی کرنے کا کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھیں۔ مگر پھر ایک دن ان کی والدہ بھی راضی ہو گئیں اور بالآخر سن 1940 میں پرنسس گایتری دیوی اور سوائے مان سنگھ جیون کی ڈور میں بندھ گئے۔ سوائے مان سنگھ کی عمر اس وقت 28 برس اور گایتری دیوی کی عمر 21 برس کی تھی۔ شادی کے بعد وہ ریاست کوچ بہار سے جے پور منتقل ہوئیں، تو معلوم ہوا کہ ریاست جے پور ریاست کوچ بہار سے یکسر مختلف طرز زندگی کی حامل ریاست تھی۔ قدامت پسند لوگ تھے۔ ریاست کوچ بہار میں گایتری دیوی کی پرورش آزادانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ یہاں پردے کا عام رواج تھا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ وہ ساڑیاں نہیں پہنتی تھیں، وہ چوڑی دار پاجامہ اور کرتا پہنا کرتی تھیں۔ انہیں دقت تو ہوئی، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی روش تبدیل کر دی، لباس اور طرز زندگی بدل لیا۔ ان کے لیے فرانس سے شیفون کی ساڑیاں منگوائی گئیں۔ انہوں نے اپنے لیے ایک درمیانہ راستہ بھی نکال لیا۔ امور ریاست کے لیے وہ ساڑیاں پہنا کرتیں، پردے کا اہتمام کرتیں، مگر دیگر معاملات میں اپنی من پسند پوشاک پہنا کرتیں۔ پھر رفتہ رفتہ اپنے شوق بھی پورے کرنا شروع کر دیے۔ پولو بھی کھیلتیں، گاڑیاں چلاتیں اور مہمانداری بھی بڑھ چڑھ کر کرتیں۔ پھر بنگال میں آزادی ہند کی تحریک میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی، افراتفری مچ گئی، جلوس، جلسے، آزادی، تقسیم کے نعرے بلند ہوئے، تو بالآخر سن 1947 میں ہندوستان کی تقسیم ہو گئی۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد اگرچہ حکومت نے شاہی ریاستوں کو انڈین یونین میں شامل کر لیا، راجاؤں اور مہاراجاؤں کے شاہی القابات تھے ان کے، وہ ختم کر دیے گئے، مگر اس کے بعد بھی راج ماتا گایتری دیوی شاہانہ زندگی ہی بسر کرتی رہیں۔ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی میزبانی بھی کرتی رہیں۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی اہلیہ جیکلین کینیڈی کے ساتھ گایتری دیوی کی خاصی دوستی تھی۔ لندن اور نیو یارک کی پارٹیوں میں شرکت بھی کرتی رہیں۔ انڈیا میں سن 1960 کی دہائی میں ہنگامہ خیز سیاست کے دنوں میں سرکردہ سوشلسٹ رہنما جے پرکاش نارائن ایک محفل میں ملک سے آزادی کے خواہاں ایک قبیلے سے کیے گئے مذاکرات کے حوالے سے حاضرین کو آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی ان کا خطاب شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک ایک مہنگے فرانسیسی پرفیوم کی مہک اٹھی اور فیروزی رنگ کی ساڑی میں ملبوس ایک خاتون محفل میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور ان کی آمد پر محفل میں موجود سبھی لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ یہ تھی جے پور کی مہارانی گایتری دیوی، جن کا شمار دنیا کی حسین ترین خواتین میں ہوا کرتا تھا۔ اس محفل میں معروف مصنف خوشونت سنگھ بھی موجود تھے اور اپنی کتاب بک آف انفرگیٹیبل ویمن میں لکھتے ہیں کہ مہارانی نے اپنی بڑی بڑی بادامی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا اور ہر کوئی کھڑا ہو گیا۔ مہارانی گایتری دیوی کا چہرہ کسی شاہی حکم کی مانند تھا، جس پر سبھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ مہارانی نے دیر سے آنے پر معذرت کی، اپنے چہرے سے سامنے آنے والی لٹوں کو ہٹایا اور سب کو بیٹھنے کا کہہ دیا اور خود قالین پر براجمان ہو گئیں۔ پرکاش نارائن نے دوبارہ خطاب شروع کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعی ایک انقلاب ہے، ایک مہارانی عام لوگوں کے پیروں تلے بیٹھی ہے۔ جواباً مہارانی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور انہوں نے اپنے ہینڈ بیگ سے سونے کا ایک ڈبیا نکالی اور سگریٹ سلگا لیا۔ 1959 میں حکومت ہند نے مہاراجوں اور راج پرموکھ لقب جو ہے وہ بھی چھین لیے اور مہارانی گایتری دیوی کے لیے مقرر خصوصی طیارہ بھی اخراجات کم کرنے کے لیے فروخت کر دیا گیا۔ یہ وہ ایام تھے جب راج ماتا گایتری دیوی کی زندگی میں تکلیف کا آغاز ہوا۔ اس دوران خاصی پریشانیاں ہوئیں، زندگی نے کروٹ لے لی تھی، سمجھوتا ناگزیر تھا۔ اس دوران مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھی راجا گوپال چاری نے ایک نئی سیاسی پارٹی کا اعلان کر دیا۔ وہ نہرو کے طرز حکومت کے برعکس آزاد مارکیٹ کے حامی تھے۔ گایتری دیوی نے اپنے خاوند سوائے مان سنگھ سے مشورہ کیا اور اجازت کے بعد اس نئی سیاسی پارٹی میں شامل ہو گئیں۔ میڈیا پر چرچا تو خوب ہوا، مگر سیاسی میدان میں بھی ہلچل پیدا ہو گئی۔ اس سے قبل کانگریسی رہنما لال بہادر شاستری انہیں کانگریس میں آنے کی دعوت دے چکے تھے، جو انہوں نے مسترد کر دی تھی، کیونکہ گایتری دیوی اور ان کے شوہر ان کا موقف یہ تھا کہ اگر انڈیا میں جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے تو کانگریس کے خلاف ایک مؤثر اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے۔
حالانکہ اس وقت راج ماتا گایتری دیوی ایک اور اپنے اکلوتے بیٹے راجکمار جگت سنگھ کی والدہ بھی تھیں، جو 15 اکتوبر سن 1950 کو پیدا ہوئے۔ گایتری دیوی نے اپنی سیاست کا آغاز پبلک میٹنگوں سے کیا۔ وہ ساڑی باندھ کر عوام کے روبرو آئیں اور انہیں دیش کی ترقی کے لیے ساتھ دینے کا کہتی اور ملک کے حالات سے آگاہ کیے رکھتی۔ 1962 میں انہوں نے پہلی مرتبہ پارلیمانی الیکشن میں حصہ لیا۔ وہ اپنی ایئر کنڈیشنڈ رولز رائس گاڑی میں الیکشن مہم پر نکلتی اور ٹوٹی پھوٹی ہندی میں بات کر کے لوگوں سے ووٹ مانگتی، اور الیکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ 9 لاکھ ووٹوں میں سے وہ 5 لاکھ ووٹ لے کر کامیاب ہو گئیں۔ لوگوں نے راج ماتا سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ وہ 2 بار پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہوئیں اور ان کی جیت کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا۔ اخبارات کی شاہ سرخیوں میں رہتی اور اندرا حکومت کی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کیا کرتی تھی۔ گایتری دیوی کو راجستھان کی علامت قرار دیا جاتا تھا۔ انہوں نے رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی ریاست سے لڑکیوں کے لیے اپنے خرچے سے ایک بہت بڑا اسکول قائم کیا۔ شفا خانے، کھیلوں کے میدان، ڈسپینسریاں، ناری نکیتن اور بزرگوں کے لیے اماج گاہیں بنوائیں۔ اس دوران انہیں 2 شدید صدمے اٹھانے پڑے۔ 19 جون 1970 کو ان کے شوہر مہاراج آف جے پور سوائے مان سنگھ، ان کا دیہانت ہو گیا، وہ گزر گئے اور ان کی عمر 57 برس کی تھی۔ اس کے بعد ان کے بھائی مہاراجا آف کوچ بہار مہاراجا جگدی پندرا بھی چل بسے۔ وہ بھی ان صدمات سے نکل نہیں سکی تھی کہ 1975 میں اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے ساری کی ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اس پکڑ دھکڑ میں شاید کسی کا دھیان پرنسس گایتری دیوی کی طرف نہیں گیا۔ وہ جو ہی پارلیمنٹ کی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے اسمبلی پہنچی تو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہر شخص نے انہیں دیکھا اور شہم گوئیاں کرنے لگے۔ اجلاس کے بعد جو ہی وہ دارالحکومت نئی دہلی میں اپنی رہائش گاہ پر آئیں تو پولیس نے چھاپا مار کر انہیں اور گھر میں موجود ان کے سوتیلے بیٹے بھوانی سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا۔ انہیں تہاڑ جیل دلی میں قید رکھا گیا اور اندرا حکومت نے ان کی سیاسی ساکھ کو کم کرنے کے لیے انہیں سیاسی مخالفت کی بجائے معاشی مجرم کے طور پر گرفتار کیا۔ راج ماتا گایتری دیوی کو ہراساں کرنے کا سلسلہ ایمرجنسی کے نفاذ سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ان کے جے پور کے شاہی محل اور دفتر پر انکم ٹیکس چھاپے شروع کر دیے گئے تھے۔ جب ایمرجنسی کا اعلان ہوا تو اس وقت گایتری دیوی کی عمر 56 برس کی تھی۔ پولیس نے انہیں فارن ایکسچینج کی خلاف ورزی اور اسمگلنگ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا۔ ان پر یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ ان کے پاس غیر ملکی سفر سے کچھ ڈالر بچ گئے تھے جنہیں انہوں نے خزانے میں واپس جمع نہیں کرایا اور نہ ہی حکومت کو اس کا حساب دیا۔ خوشبو اور معطر فضاؤں میں پلی بڑھی محلات اور یورپ کی پرفضا ماحول میں زندگی گزارنے والی پرنسس گایتری دیوی کو دہلی کی تہاڑ جیل کی ایک نہایت گندی اور بدبودار کوٹھڑی میں رکھا گیا جہاں پنکھا بھی نہیں تھا۔ پولیس اور جیل پولیس کے عملے کے ہر شخص کو گایتری دیوی اور اس کے سوتیلے بیٹے بھوانی سنگھ کی پہچان تھی۔ پرنس بھوانی سنگھ بھارتی صدر کے محافظ بھی رہ چکے تھے اور 1971 کی جنگ میں بہادری دکھانے پر مہاویر چکر بھی حاصل کر چکے تھے، مگر جیل کا عملہ مجبور تھا۔ تہاڑ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے دونوں ماں بیٹے کو احترام دیا، انہیں جیل جاتے ہی چائے پلائی، مگر فوراً حکومت کو علم ہو گیا اور اس پولیس والے کے خلاف کارروائی کر دی گئی۔ بھوانی سنگھ کو جیل کے باتھ روم میں قید کیا گیا۔ گایتری دیوی کو جو کوٹھڑی دی گئی اس میں نلکا تو تھا مگر پانی نہیں آتا تھا۔ انہیں سی کلاس دی گئی، البتہ ایک مہربانی کی گئی کہ انہیں نوری بیگم نامی ایک قیدی خاتون کو کمرے کی صفائی کے لیے دے دیا گیا۔ گایتری دیوی کال کوٹھڑی میں سو نہیں سکتی تھیں کیونکہ کوٹھڑی سے ملحقہ جو گراؤنڈ تھا وہاں قیدی بیٹھ کر آپس میں فوش گفتگو کرتے تھے، گالم گلوچ کرتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے یا ان سے کروایا جاتا تھا۔ پھر ان کے ساتھ ایک کمیونسٹ کارکن شری لتا سوامی ناتھن کو بھی اس چھوٹی سی کال کوٹھڑی میں بند کر دیا گیا جہاں صرف ایک ٹوٹا ہوا پلنگ تھا۔ شری لتا نے مہارانی کے ادب میں وہ پلنگ انہیں دے دیا اور خود فرش پر سونا شروع کر دیا۔ ٹی بی لگا دینے والا ماحول، نہ خوراک، نہ صاف پانی، ارد گرد مچھلی بازار جیسا شور، نہ اخبارات، نہ کوئی کتاب۔ مہارانی کے لیے وہ عذاب ناک دن تھے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی کوئی علم نہیں، نہ دن کا پتہ نہ رات کا علم۔ پھر اچانک جیل کے اندر ایک اہلکار نے انہیں 2 میگزین ووگ اور ٹیٹلر لا کر دیے جو ان کے لندن میں مقیم سگے بیٹے پرنس جگت سنگھ نے بھجوائے تھے۔ اسی دوران انہیں جیل میں ملاقات کے لیے آنے والوں نے ایک ٹرانزسٹر ریڈیو بھی پہنچا دیا۔ پرنسس ہر رات آہستہ آواز میں BBC کی خبروں اور سیربین
इस ट्रांजिस्टर पर सुना करती थीं। एक माह के बाद गायत्री देवी को बताया गया कि महारानी ग्वालियर विजय राजे सिंधिया उनको भी लाया जा रहा है, जो उनके साथ ही काल कोठड़ी में रहेंगी, जिस पर महारानी गायत्री देवी ने एतराज किया कि यहां तो किसी दूसरे फर्द की गुंजाइश ही नहीं है। बहरहाल काफी एहतजाज के बाद सुपरिटेंडेंट जेल ने उनकी दरखास्त कबूल कर ली और महारानी ग्वालियर के लिए मुतबादिल बंदोबस्त कर दिया। महारानी ग्वालियर पर भी माशी जराइम आयद किए गए थे। जेल की गैर सेहतमंदाना माहौल में महारानी गायत्री देवी का 10 किलो वजन कम हो गया। उनकी तकालीफ मजीद बढ़ गई और जिस कोठरी में वो रखी गई थी वहां बाथरूम नहीं था, बस एक गड़ा था और इस्तेमाल के लिए एक गंदी सी बाल्टी और जो कि जिससे पानी गड्ढे में बहा दिया जाता था। उन्हें गॉल ब्लैडर में पित्ते में पथरियां होनी शुरू हो गईं। उनकी कोठरी में चूहे छोड़ दिए जाते जिनसे वो खौफजदा होकर सो नहीं पाती थी। आखिरकार अगस्त 1975 को उनके सौतेले बेटे भवानी सिंह ने अपनी वालदा की बिगड़ती सेहत की बुनियाद पर रिहाई की दरखास्त की, जिस पर उस वक्त की वजीर मुमलिकत प्रणब मुखर्जी ने वो दरखास्त इंदिरा गांधी को सिफारिश के साथ भेज दी, मगर इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी की रिहाई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इसी दौरान बरतानिया में लॉर्ड माउंटबेटन ने मलका बरतानिया पर जोर देना शुरू कर दिया कि वो गायत्री देवी की रिहाई के लिए इंदिरा गांधी को खत लिखें। ताहम दिल्ली में बरतानवी हाई कमीशन ने राय दी कि बरतानवी शाही खानदान को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये उनके ख्याल में इंडिया का अंदरूनी मामला है और फिर इस बात का भी बहुत कम इम्कान है कि इंदिरा गांधी इस शाही दरखास्त को कबूल कर लेंगी। बिलाखिर गायत्री देवी का जेल की काल कोठरी में सऊबतें सहते हुए सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने खुद अपनी रिहाई के लिए इंदिरा गांधी को दरखास्त दे दी। उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखा कि खवातीन के बैनुल अक़वामी साल के इख्तिताम के मौके पर मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आप और आपके प्रोग्राम्स की हिमायत का यकीन दिलाती हूँ। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं सियासत से सुबकदोश हो रही हूँ और चूंकि उनकी सियासी जमात सोंतरा पार्टी वैसे भी खत्म हो चुकी है और उनका किसी दूसरी सियासी जमात का रुकन बनने का कोई इरादा भी नहीं है, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया जाए। और जराए के मुताबिक उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी रिहाई के लिए अगर आपको इसके अलावा कोई और शर्त भी दरकार है तो मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। इंदिरा हुकूमत ने उनकी रिहाई के लिए शर्त ये लगाई कि वो और उनके बेटे ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो दरखास्तें दे रखी हैं वो वापस ले ली जाएं, जो उन्होंने बगैर किसी ताखीर के वापस ले ली। इसके बाद उनकी रिहाई का हुक्मनामे पर 11 जनवरी 1976 को दस्तखत कर दिए गए। प्रिंसेस उस वक्त सेहत की खराबी के बायस अस्पताल में दाखिल थी। रिहाई का हुक्म मिलते ही उनकी बहन मानिका उन्हें अस्पताल से तिहाड़ जेल लेकर आई, जहां से उन्होंने अपना सामान बांधा और फिर वो दिल्ली के औरंगजेब रोड पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुंतकिल हो गई, जहां 2 दिन क़याम के बाद वो जयपुर चली गईं। जेल में वो तकरीबन 5 माह तक मकीम रही। जयपुर में उनके महल की हालत और भी अबतर थी, क्योंकि उनकी कैद के दौरान ये बात उड़ा दी गई कि गायत्री देवी ने अपने महल की दीवारों और फर्शों के नीचे बेपनाह दौलत और हीरे जवाहरात छुपा रखे हैं, जिस पर उनके महल की जगह जगह से खुदाई की गई, मगर कुछ भी बरामद न हुआ। महल की हालत दुरुस्त कराई तो सेहत बिगड़ती चली गई। फिर अचानक एक दिन 5 फरवरी 1997 को उन्हें यह अंदोहनाक खबर सुनाई गई कि उनका इकलौता बेटा प्रिंस जगत सिंह लंदन में फौत हो गया है। पहले भाई और खाविंद, अब फिर जेल की अजियतें, कैदोबंद की सोबतें और फिर वाहिद लख्ते जिगर भी इस दुनिया से कूच कर गया। गायत्री देवी की दुनिया अंधेरी हो गई। उनकी सेहत भी आहिस्ता आहिस्ता मजीद बिगड़ती चली गई और राजमाता ने अवामी जिंदगी से भी दूरी इख्तियार कर ली। इस दौरान उन्होंने अपनी सवाने हयात भी लिखवाई और चंद एक इंटरव्यूज भी दिए। गम और अंदोह के इस आलम में भी बावकार और इंतहाई जाज़िब नजर और हसीन दिखाई देती। जयपुर के बासी उन्हें उसी अदब और आदाब से झुक कर मिलते थे। वो राजमाता थीं। वक्त जूं तू करके गुजरता रहा, सेहत मजीद बिगड़ती गई। फिर उन्हें लंदन के अस्पताल में ले जाया गया। उनके फेफड़े खराब हो चुके थे। इससे पहले वो मेदे के आर्जे में भी मुब्तला रह चुकी थीं। आखिरी दिनों में उनकी आंतों ने भी काम करना छोड़ दिया था। 10 दिन अस्पताल में दाखिल रहीं, मगर वहां इलाज के दौरान ही उन्होंने वापस जयपुर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। यहाँ उन्हें तिब्बी मरकज में रखा गया, मगर जिंदगी की डोर खत्म हो चुकी थी। और फिर 17 जुलाई 2009 को भारत के माशरती और सकाफती मंजरनामे पर जुदागाना हैसियत की हामिल महारानी गायत्री देवी 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। वक्त क्या कहे, एक जानिब उन्हें झूठे इल्जामात में कैदोबंद की अजियतें देने वाली इंदिरा गांधी, जो अमृतसर में मुकद्दस गोल्डन टेम्पल में फौज कशी कराने पर अपने ही मुहाफिज के हाथों कैफरे किरदार को पहुंची,
تو دوسری جانب مہارانی گایتری دیوی جو آج بھی ریاست جے پور کے عوام کے دلوں پر راج کرتی ہے۔ راج ماتا کی آخری رسومات پورے ریاستی پروٹوکول کے ساتھ ادا کی گئی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، لاکھوں لوگوں نے آخری رسومات میں شرکت کی۔ آج بھی مہارانی گایتری دیوی کو جے پور کے لوگ راج ماتا ہی کے نام سے پکارتے ہیں۔ گھروں میں ان کی تصاویر آویزاں ہیں اور راج ماتا کا ادب آج بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ لوگ آج بھی ان پر لگائے گئے الزامات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ وہ خود کھربوں ڈالر کی مالکہ تھیں، عوامی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیا۔ لوگ راج ماتا کے فلاحی کاموں سے آج بھی مستفید ہو رہے ہیں اور جے پور میں ان کا نام ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا اور پکارا جاتا رہے گا۔ یہ تھی مہارانی گایتری دیوی کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔